الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله إن اشتكى عينه اشتكى كله حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات پیش کیے ہیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے راہ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ امت، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو. دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، کہ بے شک یہ امت تمہاری امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں لہذا مجھے سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارا کفر جو ہے یہ ایک ملت ہے. سارا کفر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے. جس طرح امت مسلمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اسی طرح کفر بھی ایک امت ہے، ایک قوم ہے. اور سارا کفر اکٹھا ہے، کفر کے اندر اتحاد ہے، یکانگت ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک آدمی کی طرح ہے کہ اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اگر سر کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے اندر جب بھی نا اتفاقی ہوئی، کفر نے فائدہ اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی اور آج تک بھی مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. تو رنجو کو اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس پر ہے، اور یہ غم اور یہ رنج جس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اہل اسلام امت مسلمہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جس کے متعلق آج پورے ملک میں خطبہ اپنی تقریروں میں بیان کریں گے، کیونکہ ظلم و ستم کا ایک چکر ہے جس میں وہ پس رہی ہے. اور اہل ایمان خاص طور پر حکمران طبقہ مسلمان امت کے حکمران وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. رنج وہ کہ لہو کرتے اندر سے ہمارا دل ابھی کچھ دن پہلے ہی ساری حقیقت معلوم ہوئی کہ کس طرح کر کے اس عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جب اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد خان اور کلائیو سمیت جو وکیل ہے انہوں نے اس کے ساتھ ملاقات کی. 20 سال کے بعد ملاقات کی اجازت دی گئی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ. یہ عالم بردار ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کے، یہ کافر جو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی ہمدردی، ہمارے مسلمان بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے اصولوں والے ہیں. ان کا کوئی اخلاق اور کوئی اصول نہیں ہے. سارے اخلاق اور سارے اصول زیادہ تر اپنے ہی لیے ہیں. امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال کا عرصہ کوئی ملاقات نہیں، نہ بچوں سے ملاقات کرائے گی،
نہ گھر والوں سے ملاقات کی کوئی صورت پیدا کی گئی. اب ہزاروں میل کا سفر طے کر کے لوگ گئے ہیں اور جا کر کوئی صورت حال بنی تو ملاقات کی اور بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی. تو دعا گو ہے ہم ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے عظمت رفتہ کی یاد تازہ کی. محمد بن قاسم کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں. ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب فرمائے. تو 20 سال بعد امریکہ کی جیل کال کوٹھڑیوں میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیکھا، ورنہ اسے انتظار کرتے کرتے 20 سال گزر گئے. 20 سال گزر گئے. جو قاتل ہے اس کی بھی سزا 14 سال، عمر کیا 14 سال ہے، لیکن اس کے بعد 20 سال گزرنے کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی. انتظار کا تو ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. تھوڑا سا بھی انتظار کرنا پڑ جائے، 1 منٹ بھی انتظار کرنا پڑ جائے تو آدمی کو قیامت نظر آتی ہے. لیکن 20 سال تک انتظار کرنا اور پھر لگاتار اس کے ساتھ اذیتناک سلوک. حافظ قرآن، امت مسلمہ کی بیٹی، مذہبی اسکالر. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پہلے تو اس نے نہیں دیکھا تھا، اب اس کی ملاقات ہوئی تو امت مسلمہ کا وہ انتظار کرتی رہی کہ امت مسلمہ میں سے کوئی بندہ آئے گا. اہل پاکستان کا انتظار کرتی رہی، اہل اسلام کا انتظار کرتی رہی، کسی مرد مجاہد کا انتظار کرتی رہی. اللہ مسلمانوں کا کیا شاندار ماضی تھا. اس ماضی کو ہم دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. وہ وقت کہ ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی، دکانداروں نے شرارت کی، جو دکاندار تھے انہوں نے شرارت کی، اس عورت کو ننگا کر دیا. باپردہ عورت تھی، اس پر تمام یہودی کہہ کر لگا کر ہنسنے لگے. عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور اس نے اس دکاندار کو جس نے یہ حرکت کی تھی قتل کر دیا. اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہوگی. حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور یہودیوں کو اس غیر شریفانہ حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت کی. اس پر بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ ہے، ایک خاص قبیلہ، اس کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں. مکے والے جنگ کے معاملہ میں بے ڈنگے تھے، ان کو اتنا جنگ کرنے کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا. ہم جنگجو ہیں، ہم جنگ کرنا جانتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا. ہمیں مارنا آسان نہیں، اگر ہم سے سابقہ پڑا، ہم سے واسطہ پڑا نا، تو ہم پھر آپ کو بتا دیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں. جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور علیہ السلام نے نصف شوال 2 ہجری سوموار کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا. یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے کلوں کا پھاٹک بند کر کے کلوں کے اندر بند ہو گئے، کلا بند ہو گئے. مگر 15 دن کے محاصرہ کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذی القعدہ کا چکی چاند رات تھی. یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور محصور ہو گئے. مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان یہودیوں کو وطن سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، اور پھر ان کو جلا وطن کر دیا. ایک وہ وقت تھا اور ایک وقت یہ ہے کہ میری دھرتی مملکت پاکستان میں بھی ایسا وقت آیا کہ جب بدنام زمانہ ڈکٹیٹر نے $5000 لے کر اس کے امت مسلمہ کی بیٹی کو فروخت کر دیا. اور اس وقت ہی امریکہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوا، اس نے یہ بات کہی کہ مسلمان ایسی یہ قوم ہے کہ ڈالروں کی وجہ ان کی ماں کو بھی ہم خرید سکتے ہیں، ان کی ماں کو بھی ہم خرید سکتے ہیں. تو آنے والے حکمرانوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. 20 سال تک کتنی حکومتیں آئی ہیں.
اصل مسلمانوں کا دور جو ہوتا تھا صحابہ کرام کا دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کس چیز کا نام ہے۔ جنگ عموریہ ہوئی تھی وہ بھی ایک خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جنگ کی گئی تھی پوری کہ مسلمان خاتون کے ساتھ عیسائیوں نے کیوں چھیڑ چھاڑ کی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں نے اس کو سیاسی ایشو بنا لیا، الیکشن کمپین کے لیے ان کے گھر چلے جاتے تھے یہ حکمران طبقہ، وہاں پر جا کر کبھی بات نہیں کی، امریکہ جا کر کبھی بات نہیں کی۔ اور یہ کیس امریکہ کا کیس نہیں ہے کہ امریکہ اس کیس کو، اس مسئلے کو حل کرے گا، یہ کیس اسلام آباد کا کیس ہے۔ اسلام آباد کے حکمران اس کیس کو لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا کیس ہے، ہم اس کو لڑیں تو پھر کامیابی ملے گی پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ریاض کی، ورنہ اس کی جان ادھر نکلے گی۔ اس نے کیا بات کہی ہے؟ اس نے یہ بات اپنی ماں کو کہی، اگر میری موت ہو گئی، میں مر گئی تو ماں رونا نہیں ہے، میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کروں گی کہ یا اللہ میرا یہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مقدمے میں ہر مسلمان کو جو پاکستان کے مسلمان ہے، خصوصی طور پر میرا تعلق پاکستان سے ہے، اس کو شریک کیا جائے۔ یہ سارے ذمہ دار ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کو زیارت بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئی، حافظ قرآن ہے، بعمل ہوتا ہے، آج بھی قرآن مجید کی تلاوت کی امریکہ کی جیل سے آواز گونج رہی ہے۔ لیکن مسلمان ہیں کہ ان کے پاس ایک اقتدار اگر ہو تو اقتدار کو اپنی ذات کے لیے یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال کرتے، نہ اپنے ملک کے کوئی مسائل حل کرنے کے لیے، اور نہ ہی جو ایسے ایشو ہیں جو بین الاقوامی ایشو ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال قبر کے اندر جا کر پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ بھی زیادتیاں کرنے کے مرتکب رہے ہیں، خاص طور پر حکمران طبقہ، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ اس دن جب ایک عورت کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی کہ یا اللہ میرے ساتھ ظلم کرنے میں یہ سارے لوگ شریک ہیں، تو اس وقت ان کو اس کے ظلم کی پاداش میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شفاعت کریں گے، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کے ساتھ ایسی زیادتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں، وہ ایک عورت کے ساتھ جب زیادتی ہوئی، ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا جو یہودیوں نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے نہ جنگ کرتے، جنگ کی ہے، باقاعدہ معاشرہ کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کو اجلا وطن کیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کا یہی کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہماری امت کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، امت کی بیٹیاں کفر کے زندانوں میں ہوں۔ آپ خود اندازہ کریں، اگر کوئی کافر ہو، ان کی کوئی عورت اس طرح کر کے 20 سال تک رکھی جائے تو وہ برداشت کر لیں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ ایک یہودی کو تکلیف پہنچتی ہے پوری دنیا میں، جس جگہ بھی پہنچے ساری دنیا کے یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک عیسائی کو تکلیف پہنچے ساری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ المؤمن للمؤمن کرجل واحد، کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے جو امریکہ کی جیل میں قید ہے۔ جس جگہ بھی ظلم و ستم مسلمانوں پر ہوتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس سے الگ جلا کروں، میں اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ لوں، اس کے ایمان مشتبہ ہے، اس کا ایمان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات سے لگ جھلک رہا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے جسم کا اگر حصہ مسلمان سارے اس حدیث کے مطابق اور ہیں، ہم محسوس نہ کریں تو الگ بات ہے۔ جسم کے اگر ایک حصے پر فالج ہو نا، اس ہاتھ کو فالج ہوا ہو تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ باقی اس کو بے شک کاٹ لیں، اس کو کاٹ بھی لیں گے تو محسوس نہیں ہوگا کیونکہ اس پر فالج پڑا ہوا ہے۔ اصل بات یہ کہ ہمارے ایمان زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد نہیں ہے، جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ساری دنیا کے مسلمان انما المؤمنون اخوہ، کوئی خطے کی قید نہیں لگائی کہ افغانستان والے آپس میں بھائی ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا پاکستان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، عورتیں ہماری بہنیں ہیں،
ان کی عزت داری اداری کر کی جائے گی، ان کی عصمت داری کر کی جائے گی، عزت داری کی جائے گی، تو اس کی بھی ہمیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور ٹیس اور درد محسوس ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم محسوس نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ شافی محشر ساقی کوشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے کہ میری امت کے ساتھ جب ظلم ہو رہا تھا اس وقت تم نے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی، کوئی بات بھی نہیں کی. حضور نے پھر ایک جگہ فرمایا کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں. جس طرح عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح مسلمان ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں. تماشائی بن کر دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو مار پا رہی ہے، میں دیکھوں تماشائی بن کر. آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کیوں اس طرح کر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بازار کھول دیے گئے؟ کیوں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ کو کہتا آئے گا یہ ساری دنیا کی کافر طاقتیں ہیں جیسا کہ اتحادی فوجیں افغانستان پر حملہ آور ہوئی، عراق پر حملہ آور ہوئی، مسلمانوں کے ممالک پر حملہ آور ہوئی. فرمایا تو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کا سر کچلنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے اور ایسے آئیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے آتے ہیں، ایسے ان کو کھانے کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تعداد تھوڑی ہو جائے گی، کم تعداد میں آؤں گے، کیونکہ ان کا معلوم تھا کہ ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت سے، ایمانی جذبے سے ہم تھوڑی تعداد میں بھی ہوں تو کفار کو ناک سے چھپا دیتے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، تمہاری تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم کفار سے شکست کھا جائیں گے، کفار کے زیر ہو جائیں گے، وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا تمہیں وان کی بیماری لگ جائے گی، وان کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے پوچھا کیلا ومن وہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کیا ہے؟ فرمایا حبکم للدنیا وکراہیتکم الموت، تم دنیا کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے اور موت کے ساتھ نفرت تمہیں ہو جائے. ایک جب فرمایا حبکم للدنیا وکراہیتکم القتال، دنیا کے ساتھ تمہیں محبت ہو جائے گی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ تمہیں نفرت ہو جائے گی. آج مسلمانوں کی ذلت کا یہی ہے کہ مسلمانوں نے آخرت کی تیاری چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غفلت کا مظاہرہ کیا. تو اس لیے مسلمانوں کو آج اس ساری حالات کا سامنا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ورنہ وہ وقت بھی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا واقعہ میں نے سنایا، معتصم باللہ کا واقعہ. معتصم باللہ خلیفہ تھا بعد کا. اس وقت کیا ہوا؟ معتصم باللہ کے دور میں ایک عورت، وہ بھی لونڈی اور مسلمان تھی، اس نے پکارا. اس کی پکار پر معتصم باللہ نے جلغار کر دی، اس نے حملہ کر دیا عیسائی ریاست پر. اور جو جنگ کو اس کو جنگ عموریہ کہتے ہیں، جنگ عموریہ. عموریہ کی جنگ کا پس منظر انتہائی دلچسپ ہے. یعقوب بن جعفر بن سلیمان اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. ایک باپردہ خاتون تھی، مسلمان خاتون تھی، عموریہ کے بازار میں خریداری کے لیے گئی. وہاں پر عیسائی دکاندار تھے. ایک عیسائی دکاندار نے شرارت کر کے اس کا پردہ جو ہے اس کو کھینچا اور اس کو ننگا کر دیا. اس کا پردہ جب کھینچا تو اس کے ساتھ اس کو تھپڑ رسید کیا اس عورت کو. یہ شروع دن سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے. اور یہ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکیں گے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اس وقت تک یہودی اور عیسائی، قرآن فرماتا ہے، راضی نہیں ہوں گے جس وقت تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے، یہودی اور عیسائی نہیں بنو گے تو وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. مسلمانوں کے ساتھ نفرت، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ان کے دل و دماغ کے اندر ہے. اور نے مسلمان عورت کو تھپڑ بھی رسید کیا اس عیسائی نے. تو عورت نے بے بسی کے عالم میں پکارا واہ معتصمہ، یہاں معتصم خلیفہ میری مدد کرو، میری مدد کرو. اب خلیفہ سب تو نہیں رہا، میڈیا کا دور تو نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پر خبر چلا دے گا. اس کو خبر تو نہ پہنچی، لیکن وہاں پر ایک مسلمان تھا. جب اس نے یہ بات کہی نا خلیفہ معتصم میری مدد کرو، پھر اس نے ایک اور تھپڑ رسید کیا. اس نے کہا خلیفہ معتصم یہاں پر کدھر ہے؟ وہ تو اپنی اسلامی ریاست میں آیا ہے جہاں پر اس کی حکومت ہے. وہاں پر ایک مسلمان تھا
اس نے دن رات ایک کر کے سفر کرنا شروع کیا اور جلدی جلدی وہ پہنچا خلیفہ معظم کے پاس، نے کہا کہ عموریہ کے مقام پر وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، عورت نے آپ کو پکارا ہے، آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ وہاں متسمع۔ اس نے اسی کو معلومات دینی شروع کر دی کہ عموریہ کس طرف ہے اور کس طرح کر کے وہاں پر پہنچنا ہے۔ لشکر جرار سے ترتیب دیا، 12,000 کا لشکر ترتیب دیا، 12,000 گھوڑے سوار 12,000 تیار کیے اور لشکر تیار کر کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ان پر حملہ کیا جائے گا اور مسلمان عورت جو انہوں نے بے حرمتی کی ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب وہ آگے محاصرہ کر لیا، یہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ وہاں پر یہ بھی بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر عام مسلمانوں کے اندر بھی کیا کیفیت تھی، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی، کیونکہ ایک لوہار جو ہے وہ وہاں پر کام کر رہا تھا، گھوڑوں کی جو کھوریاں چنواتے ہیں وہ بنا رہا تھا، تو ایک آدمی جو اس پر تھوڑے مار رہا تھا نا، اس نے تھوڑا مارتے ہوئے کہا کہ یہ تھوڑا معتصم کو لگے نا تو پھر مزہ آئے۔ وہ معتصم قلعہ پھر رہا تھا ادھر، وہ گشت کیا کرتے تھے سکت کے حکمران، وہ بوٹ بھرو گاڑیوں کے اندر نہیں بیٹھ جاتے تھے، نہ ہی بوٹ بھرو مکانات میں آ کر ان میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور چوبدار اور چوکیدار ساتھ لگا لیا کرتے تھے، ایسا نہیں بس وہ پھرتے تھے لوگوں کی معلومات کرنے کے لیے۔ اس نے سن دیا، کچھ دن گزرے، اس نے اس کو بلوا لیا، اس نے کہا کہ ادھر آؤ، تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہا میری بات تو سنو کہ وہاں پر مجھے پتا چلا ہے کہ ایک اور فریاد کر رہی ہے اور تم یہاں پر ابھی پھر رہی ہو۔ اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا جو اوپر تھوڑے مار رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کمانڈر بنا دو، فوج کا کمانڈر بنا کر مجھے بھیجو، میں اس علاقے کو فتح کر کے آپ اس ملک کروں، اس ملک کو فتح کروں۔ باقی اس نے اس کو کمانڈر بنا کر بھیجا، اس نے جا کر اس ملک کو فتح کیا، اور پھر جب فتح ہو گیا تو معتصم جب وہاں پر گیا، اس نے کہا کہ اس عورت کا واقعہ کیا ہے، اس عورت کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، اس نے کہا اس آدمی کو بھی بلاؤ جس نے اس کے تھپڑ مارا تھا۔ بلایا گیا، اس نے اس عورت کو کہا کہ اتنے زور کے تھپڑ تم بھی اس کو مارو جس زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارے ہیں اور تمہارے ساتھ نے زیادتی۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کا صحیح تصور، یعنی کہ مسلمان عورتوں کی عزت عصمت دری کی جا رہی ہے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، ان کی کوئی قرآنوں پر کانوں پر کے جوں بھی نہ رہیں گے، ان کو پرواہ بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا شر ہو رہا ہے، کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ محمد بن قاسم کیوں آیا تھا ہندوستان، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ راجہ دار کے ڈاکوؤں نے ایک عورت کی عزت پر حملہ کیا تھا، بصرہ سے وہ چلا تھا، حجاج بن یوسف کا داماد، بصرہ سے چلا اور سندھ میں پہنچا، ڈاکوؤں کے ساتھ جنگ کی اور ان کا مقابلہ کر کے اس عورت کی عزت کا جو انہوں نے عزت دری کی تھی، جو اس کی عصمت دری کی تھی، اس کا بدلہ کر لیا اور مسلمانوں کو سبق دے گیا آئندہ تاریخ میں کہ باقی جو مسلمان ہیں وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ جس جگہ بھی کسی عورت کی عصمت دری ہو یا اس پر ظلم ہو، وہ مسلمان عورت ہو تو وہاں پر مسلمان حکمرانوں کا پہنچنا ضروری ہے۔ لشکر کشی کرنا پڑے تو لشکر کشی کریں، جہاد کرنا پڑے تو جہاد کرنا پڑے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنے کیسر و کسرا کی جھکانے والے، اور اخوت اس کو کہتے ہیں چھپے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا پیر و جوان بے داغ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔